حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد 3-4 سال کے بعد پیدا ہونے والے، لگ بھگ 5 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں پیدا ہونے والے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے گود میں کھیلے جانے والے بچے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے لوگوں، جوانوں کے سردار۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ بھی ایک سیدہ۔ تو سید تو ہمارے پاس ہندوستان میں سید بہت ہے، سعودی عرب سے بھی زیادہ ادھر نہیں، اس لیے کئی لوگ ہوتے سید کو زکات دینا نہیں دینا۔ تمل ناڈو میں تو اتنے سید ہے، ہمارے مولانا اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، مولانا خلیل صاحب جو جامع نادم تھے عمر آباد کے، وہ کہتے ایک زمانے میں سرٹیفکیٹ ملتی تھی کیونکہ خبر پہ وہ مجاور بنے گا جو سید ہو، تو سید بننا تو کیا کرنا، تو 1000 روپے دے تو سرٹیفکیٹ ملتی، آج سے تم سید، تو سرٹیفکیٹ والے سید بھی ہے۔ تو میں ایک عرب سے پوچھا آپ لوگ سید ہے کیا؟ بولے 1400 سال میں ہمارا نسب کہاں گیا نہیں معلوم، مکے والے لوگ اتنا یقین سے نہ بولے جتنا انڈیا والے یقین سے بول رہے۔ اگر آپ کے پاس شجرا ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ممکن ہے، کیونکہ ایک زمانے میں مائگریشن بہت ہوا ہے، ایسا میں نہیں بول رہا کہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، مکے سے آ کر بہت، یمن سے آ کر بہت، حیدرآباد میں تو بہت سارے عرب ہیں اور مکے سے آ کے بھی رہنے والوں کے امکانات ہیں، لیکن آپ پکا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پورے ہیں؟ چلو مان بھی لو کہ اگر ہیں تو یقیناً ان کے مسائل الگ ہیں۔ اس لیے سوال آتا سید کو زکات دینا نہیں دینا، کیا خیال ہے؟ مشہور ابھی تک ہم یہی پڑھتے تھے، بچپن سے ابھی تک یہی پڑھ لیتے ہیں سید کو زکات نہیں دینا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنا رہا ہوں، اب آپ مانتے نہیں مانتے وہ آپ کا ریسرچ ہے، آپ بولے میں ہم نہیں مانتے مرضی، لیکن علم تو آپ کے پاس پہنچنا ضروری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے جس ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اسلامی حکومت ہے تو کیا ہوتا؟ خمس، آپ نے سنا خمس یعنی 5واں حصہ، جو زمینوں میں سے جو کانیں نکلتی ہیں، جو بھی خزانہ نکلتا ہے تو اس میں سے ایک 5واں حصہ، یا اسی طرح مال غنیمت میں بھی آپ نے سنا ہوگا خمس، تو اس میں سے ایک 5واں حصہ حکومت کیا کرتی ہے؟ اٹھا کے رکھتی ہے، خاص طور سے آل بیت کو، خاص طور سے جب غنیمتوں کا جو سلسلہ ہوتا تو آل بیت کو آرڈر کے طور پہ اس میں سے بانٹا جاتا، اس میں سے جب مل رہا تو زکات کا نہیں مل رہا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جہاں پر اسلامی حکومت ہے، جہاں پر خمس کا سسٹم ہے، وہاں پر زکات نہیں دی جائے گی، لیکن جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، اگر کوئی سید یا آل بیت کا کوئی شخص غربا میں پایا جائے، فقراء یا مسکین کے کیٹیگری میں اگر آ جاتا ہے اور ان کے پاس، آپ کے پاس اصلی مال مانے 97.5 جو 2.5 کے ادھر سائڈ کا ہے، اوشن جو سمندر ابھی آپ سے نہیں لیا گیا، یا تو پہلے کوشش کریے اس میں سے دیجیے۔ اگر آپ بولے بھائی اتنے سے بھی نہیں سکتا، میرے ذمہ داریاں، تو تب آپ زکات میں سے دے سکتے ہیں۔ یہ لیٹسٹ فتوے ہے، فتوا پرانا لیکن اب مشہور ہو رہے ہیں۔ اب فتووں کی کتابوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس فتوے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کے علماء کرام اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ سے فتوے آ رہے ہیں، مسئلے ہمارے حیدرآباد میں تو آل بیت کی ایک عجیب عزت کرتے، کیا کرتے ان کے بچوں سے شادی نہیں کرتے۔ اب کئی بچوں کی شادی نہیں ہو رہی حیدرآباد میں، مجھے فون آتے شیخ ہماری بچی بڑی ہو جا رہی، شادی نہیں ہو رہی۔ اب وہاں گئے تو جو ہے صحابہ کو گالی دینے والے، اب ان سے تو نہیں کر سکتے ہم۔ اب ادھر سنیوں کے پاس آئیں گے بولے تو سنی کیا بولے معلوم، ہم شادی نہیں کرتے۔ ارے بھائی کیوں بولتے ہو؟ ہم آل بیت سے گھر میں بہو بنا کے کام کیسا لے سکتے تھے؟ ان کو گالی نہیں دے سکتے نا، تو بہو کو گالی دینا ہے کیا؟ آل بیت کے لیے تو گالی دے سکتے، اب ان کو گالی دے تو اللہ بدوا لگ جائیں گی۔ واہ کیا احترام ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا مطلب یہ کہ سب کو گالی دینا ہے، مطلب آل بیت کو نہیں دینا، یہ کیا عجیب تربیت کون کرے گی؟ یہ خود ہی کر لیتا ہے، خود ہی بیٹھ کے کر لی اپنی تربیت، کوئی عالم کے پاس جا کے تربیت نہیں کرے، اپنی تربیت بعض خود کر لیتے سوچ کے۔ کیا آل بیت سے کام کیا چلے؟ نہ نوکرانی ہے کیا وہ؟ تو لہٰذا یہ بچے آئیں گے تو کام نہیں لیتے، پھر گھر میں کام کون کریں گی؟ میں کروں کیا؟ میں سانس ہو کے؟ ایسی بات نہیں بھائی، کام لینے میں کیا پرابلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو بیویوں کا ساتھ دیتے تھے، گھر کے اندر کام کرتے تھے۔ ہم اس سے بڑے ہوئے کیا؟ کام کرنا کوئی عزت کے خلاف ہے؟ ہمارے نبیوں، ہمارے انبیاء کرام کام کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے لوہے کی ذرا بنائی، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کام کرنے سے کوئی گرتا ہے کیا؟ بلکہ ہنر پیدا ہوتا ہے، ہماری صلاحیتوں کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل ہوتا ہے، تو غلط فہمیاں نکال دے، اللہ پاک فرمائے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لقبوں میں کیا سید، تو یہ مشہور ہوا حسن۔ اور بچوں میں کون کون مشہور ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ والوں نے زہر دے کر مارا، وہ جو کسرا کے لوگ آئے تھے چھپ کر دشمنی کرتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کربلا کو دھوکے سے بلا کر لوگوں نے جو ہے ان کو مارا، شہید کہلائے، شہداء، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ سید الشہداء، وہ شہیدوں کے سردار۔
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کے لیے کافی قربانی دی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حدیثوں کی روایت اتنی زیادہ نہیں ملتی ان سے، بہت کم سندیں، بہت کم حدیثیں ملتی ہیں، کیونکہ یہ بھی اپنے زمانے میں بڑے بڑے غزوات میں شریک ہونے چلے گئے تھے. آپ جانتے یہ بچے چھوٹے تھے، لیکن رومن امپائر جو قسطنطنیہ کی جو جنگ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فتح ہوگا ایک دن، تو اس جنگوں کی طرف نکل گئے تھے، تو کافی بزی. پھر بعد میں جب آئے تو ایک وقت ایسا ہوا کہ کوفہ والوں نے ان کو ایسے 2 تھیلے بھیجائے خط کے اور دھوکہ دے کر ان کو بلایا. اور ایک روایت ہے، پتہ نہیں سنی اور شیعہ اس کو کیوں نہیں پھیلاتے، یہ روایت پھیلا دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کہتے ہیں بھئی یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزید نامی شخص تھا، اور یزید کو ایسا پیش کرتے ہیں، یزید بن معاویہ، حالانکہ ایک صحابی کے بیٹے ہو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پیدا ہوئے کون؟ یزید. تو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے سامنے لگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ جو یزید تھے خلیفہ تھے. تو اس ایک روایت ایسی ہے جو سنی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی. یہ سند کو اگر پھیلا دیا جائے، یہ بات کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، ہر کتاب کے اندر ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے کتاب یہ روایت پھیل جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے. تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ کفر اور ایمان کی جنگ تھی، وہ حق و باطل کی جنگ تھی. بات ایسی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھیلا بھر کر اتنے خطوط انہوں نے روانہ کیے تھے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھے اگر میں جاؤں گا تو شاید یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا، چلو اچھا نیک کام کریں گے. اس کو لوگ کیسا دیتے؟ وہ باطل تھا، وہ فرعون تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کا مطلب کربلا سے پہلے مر گیا تھا کیا؟ نعوذ باللہ. کربلا سے پہلے کے واقعات یہ سب جب سے میں سنا رہا ہوں، کربلا سے پہلے کے واقعات، ہر اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. تو وہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسا کہ یزید ایک فرعون ہے، دجال ہے. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کلمے پر غور کریے، رضی اللہ تعالیٰ کے جملے پر غور کریے. جب وہاں پر مارنے والے جو بھی تھے، نام الگ الگ ہیں، میرے تفصیلی طور پہ میرے بیانوں میں موجود ہے، تو وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ خط بھیجنے والے لوگ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ جن کو لے کر میں امن کے ساتھ پوری خلافت قائم کرتا ہوں. یہاں تو باقاعدہ یزید کا پورا غلبہ ہو چکا ہے. مدینے میں ایسے بتایا جا رہا تھا جیسا کچھ ہوا ہی نہیں. جب ان کو احساس ہو گیا تو انہوں نے 3 جملے کہا، یا تو مجھے بارڈر پر جانے دو، وہیں پر لڑتے لڑتے میں ختم ہو جاؤں گا، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنی بات جو ہے وہ کر لوں گا، یا تو پھر مجھے واپس مدینہ جانے دو. اگر آپ کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر اور ایمان کی جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور بغاوت کے لیے نکلے تھے اور یزید کو کافر سمجھتے تھے اور نعوذ باللہ اس دور کا سب سے بھٹکا ہوا انسان سمجھتے تھے، تو یہ آپشن کیسا دے سکتے؟ مثال طور پہ بغاوت کے لیے نکلے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کے پاس جا کر بات کروں گا یا پھر مدینہ واپس جاؤں گا. اگر وہ حق کی جنگ تھی تو کیا پیٹ پھیر کے واپس جانا جائز ہے کیا؟ اس کا مطلب ان کو معلوم ہو چکا تھا، کلیئر ہو چکا تھا کہ یہ پورا گیم یہ کوفیوں کا ہے، کوفی لایوفی، یہ کوفہ والے بھروسے کے قابل نہیں ہے. یہ لوگ مجھے غلط خبریں دیے کہ یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، پورا خلفشار ہے، پورا فوضا ہے، آپ آئیں گے تو سلطنت اسٹیبل ہوتی. وہ ایک نیک کام سمجھ کے گئے بیچارے. یہ کوئی نہیں تھا جو تم نے پورا سین کریٹ کیا کہ پورا کفر پھیل جا رہا تھا تو یہ جا کر اسلام قائم کر رہے اور کفر اور ایمان کی جنگ تھی. نعوذ باللہ. تم نے الگ سینارو بتایا، یہ جملے سے پتا چلا، خالی ایک جملہ لے کر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. یہ جملہ شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی. نہ سنی اس کو پھیلاتے ہیں نہ شیعہ پھیلاتے ہیں. نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں سنیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یزید مطلب گالی دینا کہتے ہیں. یزید ہے کیا؟ پانی بھی نہیں پلاتے ہیں، مطلب یزید مانے گالی ہے. کئی لوگ نام بھی نہ رکھتے، جبکہ تقریباً 24 سے زیادہ آپ کو راویوں میں یزید کا نام ملے گا حدیث کی روایتوں میں. سنی عزت کریں گے تو حدیث کی عزت کریں گے تو راویوں کی بھی عزت کریں گے، راویوں کی عزت کریں گے تو نام کی بھی عزت کریں گے. غلط فہمی اللہ سبحانہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مانتے سارے سنی ورلڈ، صوفی ورلڈ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہنا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی باتوں پر توجہ نہیں تھے لوگ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر توجہ نہیں تھے، کیونکہ آدمی جب پیسے کرنا نہیں چاہتا ہے تو گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے.